مجھے بہت خوشی ہے کہ آج میں ایک بہت اہم فورم پہ مجھے موقع ملا کہ میں آپ کے ساتھ چند باتیں کروں۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کے پاس جو حاضر ہوئے ہیں، بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس وقت ملک جس ڈگر پہ چل رہا ہے یا ملک کو جس طرح چلایا جا رہا ہے، ممکن نہیں ہے کہ اس طرح یہ ملک آگے بڑھے۔ آپ معاشرے کی وہ طبقہ ہے جو سب سے زیادہ سمجھنے والا، علم رکھنے والا اور ایک بہت مؤثر فورس ہے، لیکن میں چند باتیں آپ سے اس لیے کرنا چاہتا ہوں معذرت کے ساتھ، کیونکہ جو آپ کی وکلاء کی تحریکیں چلی ہیں اس نے پاکستان کے اندر تبدیلی لانے میں بنیادی کردار ادا کیا ہے، اور خاص کر پھر آپ کا کراچی کا ہائی کورٹ بار ہو یا ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن جو بھی ہے، اس کا ایک بہت مؤثر کردار رہا ہے۔ لیکن اس وقت جو ہم محسوس کر رہے ہیں، کراچی ہائی کورٹ بار کے صدر کو اور آپ کی تنظیم کو تو اپریشیٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کا ایک بہت مثبت رول ہے، لیکن جس طرح وکلاء کی تنظیموں کے اندر حکومت کی مداخلت بڑھتی جا رہی ہے اور حکومت کوشش کر رہی ہے کہ وکلاء کی اس طاقت کو تقسیم کرے، وکلاء کی جو آواز ہے اس کو کمزور کرے، اور اس کے لیے خاص کر جو اس وقت وفاقی وزیر اعظم نذیر تار اور جو اس کے دوسرے ساتھی ہیں، جس طرح انہوں نے کوشش کی اور جتنا اپنے خزانوں کے منہ کھول دی، اور جس طرح وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح جو ہے وکلاء کو تقسیم کر کے اس کا جو اصل ایجنڈا ہے رول آف لا اس سے دور رکھنا۔ یعنی 26 آئینی ترمیم ہوئی، ہمارے پارلیمنٹرین کی طرف سے تو کمزوری بالکل ہم مانتے ہیں، ہمارے اوپر جبر بھی ہوا، ہمارا ایک ایک ایم ایل اے ان کی بچوں تک اٹھایا گیا، کچھ ایم ایل اے ایسی بھی ہے کہ اس کی بچی کو اٹھا کے اس کی چیخیں اس کی والد کو سنائی گئی، چادر اور چاردیواری کی بدترین خلاف ورزی کی گئی، اور آپ کو پتا ہے کہ جس طرح بلیک میل کیا گیا کہ کسی کی ویڈیو ہے، کسی کی پتہ نہیں فائل ہے، جو بھی ہے، اور اس کے بعد صرف ایک ایک مہینے میں جس کو خریدا گیا 1 بلین 1 ارب سے زیادہ پیسے لیے گئے۔ پتہ نہیں پیسے کہاں سے آتے ہیں۔ کراچی کی سڑکیں تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی بمباری ہوئی ہو یا کوئی ایسا لگ رہا ہے۔ پانی کا نظام نہیں ہے، پورے کراچی میں پانی نہیں ہے، گٹر میں اپنی منہ کھولی ہوئی ہے اور روزانہ بچے اس میں جو ہے نا گر کے مر رہے ہیں، لیکن ان کے لیے پیسے نہیں ہیں، لیکن خریداری کے لیے ارب روپے ہے۔ اور 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جس طرح عدلیہ کو کنٹرول کیا گیا، عدلیہ کے ہاتھ پاؤں جو ہے نا وہ میں کیا کہتا ہوں، اگر توڑنا نہیں تو میں اس کو باندھ چکی ہے، اور عدلیہ کے اوپر ایگزیکٹو کا رول بہت زیادہ ہو گیا۔ جس طرح ڈی سی کو حکم دیا جاتا ہے، جس طرح کسی دوسرے آفیسر کو حکم دیا جاتا ہے، ابھی عدلیہ کی بات تحت آ گیا۔ پھر اوپر 27ویں آئینی ترمیم آ گئی، اور 27ویں آئینی ترمیم کی راحت قدر میں ختم کر دیا۔ کل وہ آپ کا وکیل صلاح الدین صاحب کہہ رہے تھے کہ جو یہ جو کنسٹیٹیوشن کورٹ ہے، ابھی تقریباً صرف 2 پٹیشن اس میں کوئی آئے ہیں، اور وہ بھی کوئی ہے کہ کوئی مطلب وکیل نہیں، کوئی بات سے کچھ لوگ انہوں نے ڈالے ہیں، مطلب عدلیہ کے اوپر عوام کا اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟
کیا یہ ملک کس طرح چلے گا جب عدالت اور سی عوام کی توقع ختم ہو جائے گی، اعتماد ختم ہو جائے گا، تو لوگوں کے پاس کیا آپشن رہتے ہیں؟ ایک طرف آپ نے بلوچستان میں انسرجنسی ہے، خیبر پختونخوا میں انسرجنسی ہے، اور تمام صوبوں کے درمیان عدم توازن ہے، اور وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم ہے۔ جہاں آپ کی حکومت ہے وہاں تو آپ اللہ تلے کر رہے ہیں، ناجائز پیسے کر رہے ہیں، لیکن جس صوبے میں آپ کی حکومت نہیں ہے آپ اس کی جائز حقوق بھی نہیں دے رہے، NFC ایوارڈ میں اس کا ڈیو شیئر نہیں دے رہے ہیں، آپ جو ہے اس کے انٹائر پراپرٹی روک رہے ہیں۔ تقریباً خیبر پختونخوا کے کچھ 675 بلین روپے روکے گئے ہیں، اور وار زون ہے وہاں۔ تو مجھے بتائیں کہ اگر مجھے گلہ ہوا حکومت سے تو میں کدھر جاؤں گا؟ عدالت تو کنٹرول ہے، عدالت اور اوپر تو قدم ہے، پھر اس کے لیے راستہ کیا ہے؟ ہم جتنا یہ جو ہمارا الائنس ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان، ہم اس لیے اس کو آئین کا نام دیا ہے کہ اس وقت آئین عمل ختم ہو چکا ہے۔ 1973 کا آئین جو کہ ایک بہت بڑا تحفہ تھا، جس کی وجہ سے پاکستان کے تمام اکائیوں نے اکٹھ کیا تھا، ایک ایگریمنٹ تھا، اس ایگریمنٹ کو توڑا گیا۔ تو اس صورتحال میں ہماری نظر آپ کی طرف ہے، آپ ایک بہت بڑی فورس ہے۔ میں نے صدر صاحب سے رات میں بات کی ہے کہ بتائیں کیا ہم نے اس طرح زندگی بسر کرنی ہے؟ کیا ہم نے سر جو ہے نا وہ ان کے سامنے سر بسجود ہونا ہے، ان کے سامنے سر جھکانا ہے، یا ہم نے اپنے حق کے لیے، اپنے رائٹ کے لیے آواز اٹھانی؟ یہ جو 8 فروری کو ہوا، 8 فروری کو آپ سب کو علم ہے کراچی میں یہ حکومت پارٹی ایک سیٹ بھی نہیں دی تھی، ایک سنگل ون سیٹ بھی نہیں دی تھی، نہ صوبائی میں نہ کوئی میں۔ آپ اگر اتنا بڑا ڈاکہ ڈالیں گے تو پھر اس ووٹ کی ضرورت کیا؟ ووٹ نہ کرنا، پھر تو آپ ووٹ کو عزت بھی نہیں دیتے، آپ ووٹ کا احترام بھی نہیں کرتے، آپ ووٹ کو آپ ون مین ون ووٹ کی حیثیت کو تسلیم نہیں کرتے، جو کہ آئین اور قانون نے ہر جو شہری اس کو دیا ہے، ہر شہری کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنا ووٹ ڈال کے اپنا لیڈرشپ چنے۔ تو 8 فروری کو جو کچھ ہوا اور اس کے بعد تو فیصلے ہم نے کرنے ہیں یا بن کر انہیں چند لوگوں نے کرنے، یہ فیصلہ ہے۔ 8 فروری کو جو ہم نے احتجاج کی کال دی ہے، ہم آپ سے اپیل کریں گے اس 8 فروری میں آپ کی وکلا برادری بغیر سیاسی تقسیم کی، جو بھی سیاسی آپ کی پارٹی ہے وہ اپنی جگہ، لیکن اس ایک مقصد کے لیے کہ ہمارے ووٹ کے حق کو تسلیم کیا جائے۔ اگر اس طرح الیکشن ہوتے ہیں تو پھر کسی الیکشن کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر نوٹیفکیشن نکالیں۔ اور ابھی تو سنا ہے کہ وہ 18 سال سے 25 سال تک کر رہے ہیں، یہ 40 سال بھی کرے تو پھر بھی انشاءاللہ یہ جیتیں گے، پھر الیکشن کروائیں، پتہ چل جائے گا اس کو۔ یعنی میں خود یقین جانے جو یاسمین راشد ہے اس کے گھر گیا، اور میں نے اس کے گھر میں اس کی جو ہسبینڈ ہے اس کی مجھے پروف ڈاکومنٹ، نواز شریف 70,000 ووٹ سے ہارا ہے۔ میں کوئی وہ وہی کہ دوست کے ہمارے 45 سے اس کو بتا دیں، ان کی بیٹی ہاری ہوئی ہے، ان کا بھائی ہارا ہوا ہے، پوری جی ٹی روڈ میں صرف 3 سیٹیں مسلم لیگ نون جیتی ہیں، ٹوٹل 17 سیٹیں مسلم لیگ نون جیتی ہے، ٹوٹل 17 سیٹیں۔ اس کو کیا اس طرح ہم نے رہنا ہے؟ یہ تو عمران خان کا مسئلہ نہیں ہے، عمران خان کو ساتھ ظلم ہوا، وہ جیل میں ہے، عوام نے اس کو منتخب کیا، اس کی جگہ وہ جیل میں ہے، لیکن بنیادی حق آپ سے چھینا گیا، عوام سے چھینا گیا، عوام سے ووٹ کا بنیادی حق چھینا گیا، جو ہمارا کنسٹیٹیوشن رائٹ ہے، جو ہمارا آئینی حق ہے، جو ہمارا قانونی حق ہے، ایز اے شہری کے طور پر ہمارا حیثیت ہے۔ کیا ہم نے مطلب کیڑوں کو کیڑوں کی طرح بس اس طرح زندگی گزارنی ہے؟ اس لیے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، لیکن میں آپ سے یہ خواہش کرتا ہوں،
آپ کی یہ ضرورت ہے کہ آپ عدالتوں کو انشور کریں کہ وہ انصاف دے، عدالتوں کے اوپر عوام کا اعتماد بحال ہو، یہاں بڑے بڑے آپ کے حال بنے، وہ آپ کا نہیں ہے، آپ کا کام یہ ہے کہ قانون کی حکمرانی جو ہے نا اس ملک پہ لاگو ہو۔ اگر میں غلط کام کرتا ہوں میرے خلاف آواز اٹھائے، اگر کوئی دوسرا غلط کام کرتا ہے اس کے خلاف آواز اٹھائے۔ ایک ہی نقطہ ہے، ایک ہی نظر آ ہے، قانون کی حکمرانی، آئین کی بالادستی اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، اس پہ ساتھ دو گے انشاءاللہ۔ مکمل طور پر ہم آپ سے امید رکھتے ہیں کہ کراچی کی جو بیدار مرض و کلا ہے انشاءاللہ 8 فروری کو نکلیں گے اور اس تحریک کو کامیاب بنائیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ اس دوران ہمارے